شام جنگ کا خاتمہ اور بشار الاسد سے عالمی دنیا کے بڑھتے تعلقات۔ شام میں گزشتہ 7.5 سال سے جنگ جاری ہے۔ شامی صدر بشار الاسد کی ہٹ درمی کے باعث اب تک 12 لاکھ سے زائد شامی شہید اور 60 لاکھ سے زائد شامی بے گھر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں زخمی اور معذوروں کے علاوہ اس جنگ سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ دمشق، حلب، ادلب اور دیر الزور سمیت شام کے بڑے بڑے اور قدیم شہر کھنڈر بن چکے ہیں۔ دوسری طرف بشار الاسد کی پشت پناہی کے لیے روس اور ایران نے اپنا سارا سرمایہ اس جنگ میں جھونک کر خوب مفادات سمیٹے ہیں۔ مقابلے میں امریکہ، یورپ اور دیگر فریقین نے بھی حسب جثہ اپنا اپنا حصہ اس جنگ سے وصول کیا ہے۔ 7.5 سالہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مسلسل مذاکرات جاری ہیں۔ تقریباً 50 سے زائد بار عالمی طاقتیں شامی جنگ کے حل کے لیے مختلف مقامات پر جمع ہو چکی ہیں، لیکن بشار الاسد کو حکومت سے علیحدہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب عالمی طاقتیں شام کو بشار الاسد کے کنٹرول میں رکھنے پر راضی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ روس، ایران اور ترکی کے بعد امریکہ کو بھی شام میں بشار الاسد حکومت قبول ہے۔ چنانچہ شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جیمز جیفری کا کہنا ہے کہ ان کا ملک بشار الاسد سے چھٹکارا پانے کے لیے کوشاں نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل اگر نظام حکومت میں بنیادی تبدیلی نہ آئی تو وہ شام کی تعمیر نو کے عمل میں کسی قسم کی فنڈنگ نہیں کریں گے۔ واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل کے ریسرچ سینٹر میں ایک کانفرنس کے دوران جیفری کا کہنا تھا کہ بشار حکومت کو تصفیے پر آمادہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ شام کی سرزمین پر اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے 1 لاکھ جنگجوؤں کی موجودگی میں جنگ کے 7 برس بعد بھی مکمل کامیابی کو یقینی نہیں بنا سکی۔ امریکی نمائندے کے مطابق شام کی تعمیر نو پر آنے والی لاگت کا اندازہ 300 سے 400 ارب ڈالر کے درمیان لگایا گیا ہے۔ انہوں نے اس تنبیہ کی یاد دہانی کروائی کہ اگر کسی ایسے سیاسی حل تک نہ پہنچا گیا جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور ساتھ ہی شامی حکومت کے برتاؤ میں تبدیلی نہ آئی تو مغربی ممالک تعمیر نو کی فنڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ دوسری جانب سوڈان کے صدر عمر البشیر نے 16 دسمبر کو شام کا اچانک دورہ کیا۔ دورے کے دوران بشار الاسد سے ملاقات میں باہمی تعلقات فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ 2011 کے بعد یہ کسی بھی عرب ملک کے سربراہ کا پہلا دورہ شام ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں بآسانی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتیں بشار الاسد جیسے شخص کو شام کا حکمران باقی رکھنے میں کیا کھیل کھیل رہی ہیں، لیکن شامی عوام کا کہنا ہے کہ 12 لاکھ انسانوں کے قاتل اور 60 لاکھ سے زائد شامی عوام کو گھر سے بے گھر کرنے والے بشار الاسد کو جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔